السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہیپی لائف از آریہ عدنان۔ کیسی میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور اللہ کا شکر ہے آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، فٹ فاٹ ہوں، مزے میں ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ جی ہاں جی، اپنے بیٹے کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے، اور میں اس کے ساتھ بہت 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 زیادہ بزی ہوں۔ اور جو ہے نا وہ اسی وجہ سے میں اتنے مہینوں سے کوئی ولاگ اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا، اس کی پہلی سردی تھی، اور آپ کو پتہ ہے سردیوں میں جو ہے نا وہ دن بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور جو ہے نا پھر میرا جو بیٹا ہے وہ رات کو تقریباً 4-5 دفعہ جاگتا تھا۔ بہت زیادہ بزی تھی، مینٹلی طور پر بھی اور فزیکلی طور پر بھی۔ الحمدللہ اب موسم بھی تھوڑا چینج ہو گیا، دن جو ہے نا وہ بڑے ہو گئے ہیں، اور میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس کو سردی سے اتنا بچایا، لیکن پھر بھی میرا بیٹا جو ہے نا وہ بیمار ہو گیا تھا، 2-3 دن وہ ہاسپٹلائز بھی رہا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ ٹھیک ہے۔ بس اسی ٹینشن کی وجہ سے کچھ بزی زیادہ تھی، تو اس وجہ سے ولاگ اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے اب جو زندگی ہے وہ معمول کی طرف آ رہی ہے، ہر چیز آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سیٹ ہو رہی ہے۔ اور اتنے عرصے کے بعد جو میں ولاگ اپلوڈ کر رہی ہوں وہ ہے جی رمضان پریپریشن۔ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں پھر رمضان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ پورے جوش و خروش سے اور بہت اچھے طریقے سے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہر جو مسلمان ہے، خاص طور پر جو ہاؤس وائف ہیں، وہ اپنے جو کام ہے وہ ختم کر رہی ہیں، تاکہ جو ہے نا وہ رمضان میں وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور کم سے کم کام کر سکیں۔ اور خاص طور پر جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور جو میری طرح نیولی مدر ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ مسئلہ ہے، اور خاص طور پر جو میری طرح اکیلی ہیں، ساتھ میں کوئی اور فیملی ممبر لیڈیز میں آپ کی کوئی نند یا آپ کی کوئی دیورانی یا جیٹھانی ہو، ساتھ میں کوئی ہیلپ کرنے والا ہو، تو وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، مل جل کر کام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بندہ اکیلا ہو تو اس کے لیے پھر ایک چھوٹے بچے کے ساتھ مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آنٹی اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ بہت ہیلپ کرواتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو بزرگ بندے ہوتے ہیں ان سے اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا، اور مجھے ویسے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں جو ہے نا وہ ان سے کوئی کام کرواؤں، لیکن مجبوری ہوتی ہے، جب سالار جو ہے نا وہ زیادہ تنگ کرتا ہے تو پھر اریٹیٹ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ وہ نہیں چپ ہوتا، کسی کے پاس بھی نہیں جاتا، تو پھر آنٹی کو جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ بنانا پڑ جاتا ہے۔ تو میں بھی سب لوگوں کی طرح اپنی رمضان کی تیاری کر رہی ہوں، گروسری وغیرہ لائے تھے، اور سبزی وغیرہ، آلو پیاز آپ کو پتہ ہے کامن ہے جو رمضان میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں، وہ سب سے زیادہ آئل، آلو اور پیاز وغیرہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں تو بہت یوز ہوتے ہیں، اور اور خاص طور پر کیچپ، ہمارے گھر میں کیچپ بہت یوز ہوتی ہے، سب سے زیادہ کیچپ میں کھاتی ہوں، اور میرے چھوٹے دیور جو ہے نا وہ کیچپ بہت زیادہ کھاتے ہیں، بہت پسند ہے۔ اور پکوڑے جو ہے نا وہ لازمی ہیں، اب افطاری میں کوئی اور چیز ہو نہ ہو، پکوڑے لازمی ہونے چاہیے۔ اور رمضان پریپریشن میں نے جی لہسن جو ہے نا وہ مجھے آنٹی نے چھیل کے دیا تھا، کافی زیادہ تھا، تو جو ہے نا میری ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ میں کس طرح ماشاءاللہ اتنا زیادہ لہسن جو ہے نا وہ چھیلوں، تو اللہ کا شکر ہے وہ آنٹی نے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ لہسن مجھے چھیل کر دیا، اس کا پیسٹ بنایا، پھر ٹماٹر جو ہے نا وہ اس کا پیسٹ بنایا، ادرک اور ہری مرچوں کا، تاکہ رمضان میں جو ہے نا وہ کم وقت میں جلدی سے کھانا بن جائے۔ اور گھر کی جو ہے نا وہ میں نے آہستہ آہستہ ڈیپ کلیننگ شروع کی ہوئی ہے، ابھی میں نے جو ہے نا وہ اپنے کچن ایریا جو ہے نا وہ نیٹ کیا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ میں اپنے سارے کام ختم کر رہی ہوں، تاکہ رمضان میں جو ہے نا وہ مجھے زیادہ برڈن نہ ہو، کیونکہ پھر سالار جو ہے نا
کوئی پتہ نہیں چلتا سلار کا کہ کس وقت اس کا موڈ آف ہو جائے اور پھر وہ کوئی کام نہیں کرنے دیتا۔ تو اسی لیے میری یہ کوشش ہے کہ میں رمضان سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے گھر کی بھی ڈیپ کلیننگ کر لوں۔ یہاں جی میں اپنی گراسری جو ہے نا وہ چیک کر رہی ہوں۔ جب بھی گراسری آتی ہے میں ساری چیزیں نکال کر تو ان کو رکھتی ہوں، دیکھتی ہوں، بل دیکھتی ہوں کہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آ گئی ہیں۔ پہلے لسٹ بنا کے دیتی ہوں کہ یہ چیزیں چاہیے۔ جب ساری گراسری آ جاتی ہے بل چیک کرتی ہوں کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، کوئی مس تو نہیں ہو گئی، تو پھر ان ساری چیزوں کو کیبن میں رکھ دیتی ہوں۔ تو یہاں جی میں نے پھر جائے نماز دھوئے تھے، ظاہر ہے رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، تو پھر رمضان کی تیاری میں ہم اپنے جو ہے نا جائے نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ جائے نماز دھوئے ہیں، سلار کا جو ہے نا وہ ملک کنٹینر فل کر رہی ہوں۔ سلار ماشاءاللہ جو ہے نا وہ 5ویں ماہ میں جو ہے نا وہ لگ گئے ہیں۔ لیکٹوجن 1 میں سلار کو دے رہی ہوں، اور ساتھ میں ماشاءاللہ میں نے جو ہے نا وہ گائے کا دودھ بھی سلار کو شروع کروایا ہے الحمدللہ۔ سٹارٹنگ میں اسے سوٹ نہیں کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ماشاءاللہ وہ بڑا ہو رہا ہے نا، تو اب اس کو جو ہے نا وہ دودھ جو ہے نا وہ سوٹ کر گیا۔ تو یہ سلار کی بہت زیادہ میڈیسن ہے، سلار کی باسکٹ جو ہے نا وہ میڈیسن سے بھری پڑی ہے۔ تو میں اس کی آج جو ہے نا وہ باسکٹ آرگنائز کر رہی تھی، اور جو ہے نا وہ ساری میڈیسن نکال رہی تھی، کیونکہ سلار جب سے پیدا ہوا ہے اس کی کوئی نہ کوئی میڈیسن چل رہی ہے۔ تو جو کامن میڈیسن تھی وہ میں نے رکھی، اور باقی جو ہے نا وہ میں نے ویسٹ کر دی ہے۔ یہ ڈریسز ہیں، یہ کسی کی فرمائش پر سٹچ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ویسے تو سلار کے ساتھ میں سٹچنگ بالکل بھی نہیں کر پا رہی ہوں، حالانکہ اپنے کپڑے جب سلار پیدا ہوئے مجھے میری سسرال والوں کی طرف سے اور مائکے والوں کی طرف سے جو کپڑے ملے تھے وہ میں نے ابھی تک نہیں سٹچ کیے۔ صرف ایک سوٹ جو ہے نا وہ سٹچ کر پائی ہوں، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ تو یہ بھی بس کسی کی فرمائش تھی کہ کپڑے سٹچ کرنے ہیں، تو بڑی مشکل سے یہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے میرے پاس آئے تھے اور یہ جو ہے نا وہ 4 ڈریسز جو ہے نا وہ میں نے 1.5 ماہ میں سٹچ کیے ہیں۔ ایک دن کٹنگ کر لیتی تھی، ایک دن جو ہے نا وہ تھوڑا سا سٹچ کرتی تھی، پھر تھوڑا سا سٹچ کرتی تھی، ایسے کر کر کے جو ہے نا وہ میں نے یہ کمپلیٹ کیا ہے۔ یہ ساری ڈیزائننگ جو ہے نا، یہ کلر کمبینیشن جو بھی ایمبرائڈری ہوئی ہے، یہ ساری میں نے خود کروائی ہے، میرا خود کا آئیڈیا تھا۔ اور جو ہے نا وہ اس میکسی کے نیچے جو ہے یہ کین لگی ہوئی ہے۔ پہلے جو ہے نا وہ میں کین لگاتی تھی انر کے ساتھ، اوپن کھلا کپڑا جو ہے نا وہ ملتا تھا، اس کی کٹنگ کر کے نا تو نیچے انر کے نیچے یہ لگاتی تھی کین، لیکن اب جو ہے نا وہ ایسے ہی ریڈی ملتی ہے 2 سے 2.5 انچ میں، تو اس کو لگا لیتے ہیں نیچے۔ بہت اچھا اس کے ساتھ اس کا فیئر بنتا ہے، اور جو ہے نا لک بھی بہت اچھی آئی تھی، اور ٹائم کی بھی کافی بچت ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے جو ہے نا وہ کین کھلا کپڑا ملتا تھا، اس کی کٹنگ کر کے تو انر کے نیچے لگاتے تھے، لیکن یہ جو ہے نا وہ بہت ایزی ہو گیا ہے کہ 2-2.5 انچ کی جو پٹی ہے نا کین کی وہ آپ نیچے لگاؤ تو وہ بالکل جو ہے نا وہ ایک اچھی سی لک آتی ہے۔ ایک یہ ڈریس تھا ویلویٹ کے اوپر، اور بلیک ویلویٹ کی یہ ایک اور فراک ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ باڈی اس کی گرین ویلویٹ کی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ نا کپڑے سٹچ کیے ہیں رو رو کر۔ میں سلار سے کہتی تھی سلار مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں کسی کا کوئی کپڑا نہیں سٹچ کروں گی، مجھے معاف کر دو۔ تو نا بس سلار بھی نا اریٹیٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو بالکل کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتا۔ تو بھی مجھے اتنی ہنسی آئی نا، میں نے سلار سے معافی مانگ کر کہا بیٹا مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں کسی کے کپڑے نہیں سٹچ کروں گی۔ تو فرینڈس یہ تھا میرا آج کا ولاگ، بہت عرصے کے بعد، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور جو ہے نا وہ میرے جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ کافی عرصے سے میرے جو سبسکرائبر ہیں نا وہ رکے ہوئے ہیں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ